ایک آپ کو لطیفہ سنا دوں. جی جی بالکل سنائیے. ایک مولانا صاحب تھے تو وہ حکیم صاحب کے پاس چلے گئے. حکیم کو بولا ان کی عمر 90-95 سال ہو گئی اور وہ حکیم صاحب کے پاس چلے گئے, کہہ رہے کہ یار مجھے ایسی کوئی دوائی دے دو جس سے جو ہے نا وہ سیکس میں بھی زیادہ طاقت آ جائے اور ٹائمنگ بھی زیادہ لگ جائے. تو حکیم صاحب نے بولا حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کی آخرت کی عمر ہے, کوئی آخرت کا سوچے, کوئی آگے کا سوچے, یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ. اس نے بولا, مولانا صاحب نے کہا کہ میں صلاۃ و سلام کا بڑا پابند رہا ہوں, میں ذکر اذکار میں بڑا پابند رہا ہوں, اب میرا آخرت کا ٹائم ہے تو میں کہتا ہوں میں آگے جا کے حوروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اچھا ادھر وہ چچا کا مطلب خواہش دیکھیے کہ پہلے آدمی کو دونوں چاہیے, مطلب وہ کڑک پن بھی چاہیے, راک سالڈ, اور دوسرا ٹائمنگ بھی چاہیے, اور اس کو یہ شک ہے کہ میری یہی حالت آگے بھی ہوگی. This ex-Muslims channel shares insights into Islam for Muslims. We do not intend to insult or hate any Muslims or any other religious community. اچھا یہ راجا بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. راجا بھائی جی جناب. مومن ہے سر؟ جی. کون سے والے؟ سنی. سنی بریلوی؟ نہیں سنی ہے. اچھا سنی بریلوی نہیں ہے, سنی دیوبندی ہے؟ نہیں جی سنی ہے, دیوبندی اور چیز ہوتی ہے, سنی اور ہوتے ہیں. ٹناٹن والے ہیں نا؟ نہیں یہ تو آپ نک نیم رکھ رہے ہیں نا. ایک تو ساحل صاحب میری کمرے میں لائٹ نہیں ہے, بجلی ابھی چلی گئی ہوئی ہے اور میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں. اور دوسرا جو ٹاپک آپ نے دیا ہوا ہے 40 سال والی, جی جی میرے خیال میں ادھر ہی چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. چلے بہتر ہے, کیونکہ بتائیے. کسی بھی مذہب اسلام میں جو ہے وہ 40 سال, دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جو گوند کے رکھا گیا وہ, اور جب پتلا بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا تو وہ بھی 40 دن تک اس پہ بارش ہوتی رہی, اور 30 دن تک کہتے ہیں کہ وہ غم کی بارش ہوتی رہی, 10 دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوتی رہی. وہ 40 دن جو بڑے ہیں, آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا, ان کا جو اسٹیچو بنایا گیا, اس ٹائم پہ 40 دن تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہی. اس کے اوپر کدھر ہو رہی تھی بارش؟ جنت میں؟ جہاں پہ پتلا بنایا گیا تھا. میں آگے بھی بات کرنے لگا, میں 40 کے فگر کی بات کرنے لگا. ارے لیکن 40 فگر کی آپ بات کر رہے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بات کتنی انلوجیکل ہے آپ سوچیے. آپ کی بات نہیں, اسلام کی بات ہی, اگر آپ یہ اسلام کی بات بتا رہے ہیں کہ بارش ہو کدھر رہی تھی. دیکھیں جہاں تک آپ بھی تھوڑے بہت کنفیوز ہوتے ہیں وہاں ہم بھی کنفیوز ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ پتلا بنایا کہاں گیا تھا. اللہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم کو, حضرت ہے آدم نا؟ تو اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے, تو ظاہر سی بات ہے اللہ عرش کے اوپر ہی بنا رہے ہوں گے حضرت آدم کو, ہے نا؟ اب یا تو پھر اللہ نے اپنے ہاتھوں کو, سنو نا میری بات سنو, لاجیکلی سوچو آپ, یا تو پھر اللہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو عرش سے باہر نکال کر اگر جنت میں بنا رہے تھے تو جنت میں بنائے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو نکال کر. نہیں پھر آپ کہیں گے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں داخل کیسے کیا؟ نہیں وہ تو بات میں ہم دیکھیں گے, پہلے یہ تو 40 کے بتاؤ فگر بارش کی کدھر ہو بات رہی کرنے تھی. لگے تھے, 40 کے فگر کی بات کرنے لگے. لیکن 40 کے فگر کے ساتھ جو آپ نے بات بتائی ہے وہی بڑی بیوقوفی والی ہے نا. بارش ہو رہی تھی, کدھر بارش ہو رہی تھی؟ بارش ہونے کے لیے تمہارے پاس اسپیس میں بارش ہوتی ہے کیا؟ نہیں اس کا مجھے نہیں معلوم. میں 40 کے فگر جو ہم تلک جو باتیں پہنچی ہے, 40 کے فگر کی بات پہنچی ہوئی ہے, اس پہ بات کرنے لگے ہیں. ساحل بھائی یہ سننی ہے کیا؟ جی بالکل سننی ہے. سن کے سننی بنے. تو یہ قرآن کے تھرو بتائیے, قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. 40 دنوں کا تو ذکر بھی نہیں, پھر آدم کو بنا دیا گیا, کریٹ کیا گیا. جی بالکل, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے. اور ممکن حدیث کی کتابیں تو ہم نے زیادہ نہیں پڑھی ہوئی, مگر ہمیں جو علماء اکرام ہمیں خطبہ دیتے ہیں مسجد میں, اور جو علماء اکرام سے اور بھی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں, ان کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا کہ 40 دن تک اس پتلے پہ بارش ہوتی رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ چلے گئے چلا کاٹنے کے لیے, وہ 40 دن تک ادھر ہی رہے. پھر جو قبر میں حساب ہوتا ہے, جو حساب کا فائنل ڈے ہوتا ہے, وہ بھی 40واں دن ہوتا ہے. 40 کا فکر ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. 40 دن کی تاکید پورے قرآن میں آپ نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھلا سکتے ہیں نہ آدم علیہ السلام کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا, اور جو وہ طور پر گئے, وہ طور و کتابی مسطور, طور کر جانے کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور تختیاں جو ان کو مقدس صحیفے دیے گئے ان کو لے کر آنے کا ذکر ہے. 40 دن کا تذکرہ آپ کہیں نہیں دکھلا سکتے, نہ آدم علیہ السلام کے لیے نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. نہیں, قصص الانبیاء میں پڑھتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے. سیوطی کی ہے, جلال الدین سیوطی کی ہے, امام سیوطی نہیں, ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے, مگر قصص الانبیاء میں پڑھتا رہتا ہوں. اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے میں قصے پڑھتا رہتا ہوں. نہیں, اگر ہم لوگ قصے کہانیوں کو بھی چھوڑ دیں, حدیث کو بھی چھوڑ دیں, اور قرآن کو صرف اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر بھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی. پھر اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں مزید اور کنفیوز ہوتے ہیں. پھر اگر وہ جو میرے بھائی قرآن کہانیوں کی کتاب ہے, قرآن بیساکھیوں پہ چلتی ہے, خود سے نہیں سمجھ سکتے آپ قرآن کو. قرآن کو کچھ کہیں کچھ تذکرہ چل رہا ہے جبل طور کا, فوراً شہد کی مکھی کا تذکرہ آ جائے گا. کیسے سمجھیں گے قرآن کو آپ؟ تو صرف کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, چاہے حدیثوں میں دیکھیے, چاہے تفسیروں میں دیکھیے, چاہے قرآن میں دیکھیے. وہ ساحل صاحب میری بات سنیں, پھر ہم لوگوں کو ایسے ڈرایا بھی ایسے جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کوئی کوشچن بھی نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. راجہ بھائی, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے, آپ نے جتنی باتیں بتائی ہے کدھر بھی لاجک نہیں ہے. وہ وہاں پہ بارش ہو رہی تھی 40 دن, لیکن بارش تو دنیا میں ہوتی ہے, دنیا کے باہر بارش ہوتی نہیں ہے, کیونکہ واٹر سائیکل والا سسٹم جو ہے وہ ہماری دنیا میں ہے. تو یہ بھی ایک بونگی ہے. اس کے بعد آپ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہو, اور جب اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی طرف بڑھتے ہو تو اور کنفیوژن ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ جو خدا انسانیت کے لیے یا سارے انسانوں کے لیے جس کتاب کو ایز اے گائیڈنس بھیجا ہے, وہ خود اتنی کنفیوز کتاب ہے, لوگ اس سے کنفیوژن میں آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کی کامنٹری کے لیے حدیثوں کو رکھا ہے وہ اور کنفیوزنگ ہے. تو ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے جو اتنا سستا نشہ, مطلب سستا کام وہ دے, طریقہ دے؟ ساحل صاحب, یہ اتوار والے دن ہمارے ہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ 40واں کرواتے ہیں نا, ایک علماء اکرام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, وہ جو ہے وہ اخلاق سے, مسلمان کے کردار سے پھیلا ہے. تو میرے پاس ایک اور علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ان کو اگر یار یہ تقریر کے بعد اگر الگ بیٹھک میں لے چلیں تو مہربانی ہوگی. پھر وہ مولانا صاحب ان کو الگ بیٹھک میں لے گئے. میں نے بولا کیسے آپ کہہ رہے ہیں, جب مکہ میں جو 13 سال تبلیغ کی وہ 80 کے 82 مسلمان ہوئے ہیں, وہاں تو تلوار نہیں چلی. جب مدینہ میں تلوار کے ساتھ تبلیغ ہوئی تو وہ تو ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ دفاع میں جنگیں لڑی گی, دفاع میں تلوار چلائے گی, دفاع میں تلوار چلائے گی. مجھے ساحل بھائی, میں حقیقت بات کر رہا ہوں, جب میں نے علماء اس مولانا صاحب کو کہا کہ یہ جو جنگ خیبر ہوئی تھی وہ کہاں سے دفاع کی جنگ لڑی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں وہ دنیا کے تمام یہودی وہاں گٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش کر رہے تھے. تو ایک ہی بہانہ ہے, سازش کر رہے تھے. میں نے کہا سازش کر رہے تھے تو ایک شبے کی بنا پہ, اس کی بنا پہ کیسے اتنے لوگوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے, بچوں کو غلام بنا دیا جائے.
تو یہ باتیں بھی مجھے آپ لوگوں سے غالب صاحب سے بھی پتہ چلی تھی. تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ سازش ہو رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو فرشتہ گناہ لکھنے والا ہے وہ اس ٹائم تک گناہ نہیں لکھتا جب تک گناہ ہو نہ جائے. وہ سازش جو ہو رہی تھی اس ٹائم تک کیوں ان کو مارا گیا جب تک وہ سازش پہ عمل نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے ساحل صاحب آپ بات سنیں, مجھے اس نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور آپ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ میں ادھر ہی چپ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیسا انسان ہے, انسان کا بچہ یہ کون کیسا ہے جو بات میں نے کہا مولانا صاحب آپ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں. کہہ رہے ہیں کہ جہاں عقل استعمال نہیں ہو, پتہ نہیں عقل کی بات کرنے لگا. میں نے کہا عقل دلیل مانگتی ہے, عقل ثبوت مانگتی ہے. تو جب ہماری عقل جب آپ لوگوں سے دلیل مانگ رہی ہے, ثبوت مانگ رہی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ایسی بات کریں گے. تو ہم لوگ جیسے جو اتنے پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہوتے, قرآن کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, حدیث کے بارے میں, تفسیر کے بارے میں, تو ہم لوگ کدھر جائیں پھر کیا کریں؟ پھر کیا بس میں نے اس کو اجازت دی. میں نے بولا مولانا صاحب آپ کو اجازت ہے, کیونکہ وہ الٹے راستے پہ چلنے لگا. وہ تو مجھے پتہ نہیں کہہ رہا اسلام کے خلاف بڑی سازش ہو. شکر ہے آپ پہ, تو میں خود ڈر گیا. تو مگر یہ جو 40 والی ہے یہ بھی دیکھیں ایسے علماء اکرام سے ہمیں پتہ چلا ہوا ہے. ہم اب مزید یہ جیسے آپ بات کرتے ہیں, کبھی کبھی کوئی اور بھی بات کرتے رہتے ہیں, میں اکثر سنتا بھی رہتا ہوں, مگر ہم اتنے کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ بھائی دل بھی کرتا ہے کسی سے بات بھی کریں, اور پھر وہ ڈرتے بھی ہیں یار یہ پاکستان ہے, یہ کیا کریں گے ادھر. یہ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت صحیح, بہت صحیح. میں نے آج میں نے ایک بندے سے بات کی. میں نے بولا دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے یہ کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سوائے اللہ کے, کہیں اللہ پہلے لکھا ہوا ہے, کہیں سوائے لکھا ہوا ہے, کبھی کہیں کیا لکھا ہوا ہے, کہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر کلمے کا ایک مطلب سب لوگ نہیں دکھا رہے تو یہ ہم لوگ کس کو فالو کریں, کدھر جائیں؟ صحیح بات ہے. پورا مذہبی کنفیوژن والا ہے. یہ لگتا تو ایسے ہی ہے, کنفیوژن والا ہے. جی اب دیکھیں جیسے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پہ بارش کروائی گئی. 40 دن جو ہے وہ 40 دن تک قبر میں حساب ہوتا ہے, اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلا کاٹنے کے لیے چلے گئے ہیں. یہ جو 40 دن کا فگر ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے مذہب اسلام میں. تو راجہ بھائی تو 40 دن اہمیت ہے تو 40 دن میں ہی دے دیتے نا نبوت. حضرت عیسیٰ تو 2-3 دن میں ہی بولنے لگ گئے تھے نا. نہیں وہ تو کہہ رہے کہ 40 سال تک وہ میچور ہونے کے لیے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے, ان کو 40 سال تک ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. پھر وہ جب میچور ہوں گے تو پھر اس کو نبوت کا اعلان کے لیے کہا گیا ہے. ابھی آپ سوچئے راجہ بھائی کہ 40 سال رسول اللہ کو میچور ہونے کے لیے 40 سال لگ رہا ہے. جی رسول اللہ کو میچور ہونے کے لیے 40 سال لگ رہا ہے, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال میں میچور ہو گئی تھی. نہیں اس میں جو ہے وہ غابدی صاحب کو میں نے سنا ہے کہ وہ 9 سال والا جو ہے نا کنفیوز کیا ہوا ہے, 6 اور 9 سال کا نہیں ہے. کیونکہ جس عورت نے رشتے کے لیے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کے گھر میں رشتہ موجود ہے, تو عورت کبھی رشتہ جب تک تیار نہیں ہو جاتا تب تک وہ رشتے کے لیے کبھی کوئی عورت نہیں بولے گی کہ فلاں جگہ پہ رشتہ تیار ہے. تو وہ غابدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 سال کو نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں. 19 کو عربی میں کیا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو راجہ بھائی. دیکھیے تھوڑے دیر کے لیے میں مان بھی لوں آپ کی بات, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن میں آپ کی لاجک کے حساب سے جا رہا ہوں. میچورٹی کی چونکہ آپ نے بات کی, اگر میں تھوڑے دیر کے لیے اس کو 16 سال بھی مان لوں, 19 سال بھی مان لوں, تو بھی رسول اللہ کو 40 سال لگ رہے ہیں میچور ہونے کے لیے, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ 16 سال میں میچور ہو گئی. آپ کے لاجک کے حساب سے وہ فٹ نہیں ہوتا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ
یہ بات نئی نہیں ہے کہ بچوں کی شادی ہوتی تھی. ہم تھوڑے سال پہلے یا کچھ 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو چائلڈ میرج تھی, انڈیا میں بھی تھا, ایک غلط پریکٹس تھی, اس کو روکا گیا, اس کو چینج کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دور میں بھی جو ہے یہ غلط پریکٹس چائلڈ میرج کی ہو رہی تھی, کیونکہ ایسا بھی مسلمان بتاتے کہ بچیوں کو زندہ جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا. تو غلط پریکٹس پہلے بھی ہو سکتی تھی نا, تو ہو رہی تھی, تو یہ بھی اس میں انوالو تھے. لیکن رسول اللہ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایز اے سماج سدھارک آئے تھے, وہ ایز اے رول ماڈل بن کے آئے تھے, تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جہاں تک آپ حدیث کی بات بتا رہے ہیں, تو ایک ہی حدیث میں آپ کو 6, 9 اور 18 تینوں ملے گا. جی 6, 9, 18 ان دی سینس کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ میں جب 6 سال کی تھی یا 7 سال کی تھی تو رسول اللہ نے مجھ سے نکاح کیا, 9 سال کی ہوئی تو رخصتی کی, اور میں جب میں ان کے ساتھ 18 سال تک رہی, میں یعنی 9 سال اور 9 سال ٹوٹل 18 سال جب ہوئی تھی ان کی, تبھی رسول اللہ کی وفات ہوئی. 18 سال میں ان کو جو ہے بیوہ کر دی, بیوہ ہو گئی وہ. اس کے بعد رسول اللہ نے جو ایک رول بھی لگا دیا کہ جو میری بیویاں اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے, سب کی ماں ہے. حالانکہ کچھ سماج سدھارک ہے وہ, تو ان کو ایک ایگزامپل پیش کرنا چاہیے تھا کہ بھائی میری بیوی بھی اگر میں بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہیے. ہر موڑ پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ثابت ہو رہے. نہیں, جو آپ چائلڈ میرج کی بات کر رہے ہیں وہاں جو اس دور کے پہ جو سوائے عائشہ کے کسی اور کی چائلڈ میرج کا ذکر نہیں آ رہا. ہاں, اور ہندوستان کا تو پتہ نہیں ہے, اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کو معاشرہ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. نہیں, چائلڈ میرج جب پہلے ہوتا تھا تو معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرتا تھا. اور آپ جا کے ملوں کی بیان دیکھیے, وہ آپ کو اور ایگزامپل دیں گے جہاں بچیوں کی شادی ہوئی ہے. یعنی اسلامک ہسٹری میں سے آپ کو بتائیں گے وہ کہ رسول اللہ پہلے انسان نہیں تھے, اور بھی لوگوں نے چھوٹی سی عمر میں شادی کیا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ایون حضرت علی کی بیٹی کی حضرت عمر سے شادی ہوئی تھی. ہاں, وہ چھوٹی تھی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سمجھ رہے آپ راجہ بھائی؟ بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں ہم کہ 40 سال میں نبوت دینا یہ تو بالکل اللاجیکل بات ہے. جی بالکل, ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے نا کہ یہ 40 سال میں کیوں ہوا, پہلے سے ہی نبوت کیوں نہیں دی گئی. تو اس پہ ہم لوگوں کی بات ہوئی, ڈیبیٹ چلی تھی. میں اس ٹائم دبئی میں تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, تو میں نے کہا کہ یار یہ 40 سال کا جو ہے نا قبر کا عذاب, حضرت موسیٰ اور 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا, اور 40 سال کی ایج میں جو ہے نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرنا, یہ ممکن جو ہے وہ 40 کے فگر میں کوئی خاص اہمیت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں ہے. جی ساحل بھائی دنوں کا بڑا مہتو رکھتے ہیں, اور ایک تو 40 سال کا یہ اور 40 دنوں کا, دوسرے ہے 10 محرم کی بڑی اہمیت ہے. 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, 10 محرم کو قیامت 10 محرم کو آئے گی, 10 محرم کو یہ کربلا میں لوگ شہید ہوئے. جی بالکل, یہ 9 اور 10 محرم کے ساتھ بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے 1-3-5 والا حساب بھی ہے. گھر سے نکلو تو وہ عید کے وقت آپ باہر نکلو تو یا تو 1 یا 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے کھجور کھاؤ. وطر کی نماز جو ہے 1, 3, 5, 7, تو یہ آڈ نمبر کو بھی اہمیت دی گئی ہے. پھر آپ 72 کا دیکھ لیجئے, 72 فرقے, 72 حور. پھر 70 سال تک آپ جو ہے وہ ہم بستری کرتے رہو گے حوروں کے ساتھ, اتنی طاقت دے گا آپ کو اللہ. اکثر دعائیں ملیں گی ساحل بھائی تو وہ یہ رہیں گے کہ 70 سال کے گناہ معاف, 70,000 ایک سر ایسا ہے کہ یہ 40 کا فگر, دوسرا یہ جو 9 اور 10 محرم ہے, اور پھر طاق چیزوں پہ زیادہ وہ کرنا, اور جو جنازے کی صفیں ہوتی ہیں وہ بھی 3, 5, 7 رکھنی ہیں. تو اس کی جو لاجک ہے یہ واقعی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کے مقاصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بس یہ بونگیاں ماری گئی ہے, بالکل اللاجیکل چیزیں ہے. یہ ایک کسی نے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ میں آیا, کیا سوجا, انہوں نے پورا ایک مذہب بنا ڈالا.
اور اس میں illogical چیزیں بھر بھر کے پڑی ہے. ساحل بھائی میں ایک اور بھی بات سمجھتا ہوں کہ یہ جب مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں دماغ میں خوف جو ہے نا وہ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ دل کی بات نہیں کر سکتا کہیں یار وہ قبر کا عذاب نہ آ جائے. صاحب آپ کو ایک حدیث یاد ہے اس میں 40 سال میں حضرت جبرائیل امین آئے انہوں نے سینہ چیر کے دل نکالا اور صاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ آپریشن کا ذکر ہے اور دل جو ہے صرف پمپنگ اسٹیشن ہے اس کا کوئی اور کام بھی نہیں. ساحل بھائی وہ ذرا سا ادھر چلے جائیں کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں اس کے دل میں دماغ میں ایسا خوف بٹھا دیا جاتا ہے قبر کا عذاب ہے دوزخ کا عذاب ہے سانپ ہے بچھو ہیں اور پھر آگ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ اس سے وہ خوف جو ہے وہ اب کیسے نکلے گا انسان کے دل اور دماغ سے. اگر ایک مسلمان اپنے دماغ میں لگے ہوئے تالے کو اللہ کے تالے کو اگر وہ کھول دے اور اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائے کہ یہ ساری بونگیاں ہے یہ انسانی کمال ہے کسی کو دیکھیے کبھی بھی کسی پہ آپ راج جو ہے وہ دو چیزوں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ڈر اور ایک لالچ اور یہی چیز اپنایا ہے اسلام نے ٹھیک ہے اسلام کے نام پہ جس نے بھی یہ اسلام پھیلایا ہے تو یہ ڈر اور لالچ سے لوگوں کو جو ہے نا باندھ کے رکھا ہے. جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے اس میں ساری چیزیں illogical ہے جتنی بھی نظر آتی ہے اور یہ صرف ایک ڈر دکھایا گیا ہے اور لالچ دی گئی ہے جنت کی تو پھر آپ کا جب یہ ڈر نکل جائے گا جب آپ کو پتا چل جائے گا یہ illogical چیز ہے جیسا ہمارا ڈر نکل گیا اب ہم جنت جہنم سے نہیں ڈرتے ہم قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہم کو معلوم ہے یہ سب بونگیا ہے نہ جنت کوئی دیکھ سکتا نہ ثابت کر سکتا نہ جہنم کوئی دیکھ سکتا نہ ثابت کر سکتا نہ قبر کے اندر کا کیا معاملہ ہے کوئی دیکھ سکتا نہ ثابت کر سکتا یہ سارے بیوقوفی یعنی بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کا ڈر نکل جائے گا اور اسلام سے ڈراؤنا کانسیپٹ تو میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی ریلیجن دیتا ہوگا. یہ تو ہے کہ باقی کے جو ہے نا اتنے خوفناک نہیں اتنی دردناک خوفناک عذاب کے بارے میں نہیں بات کرتے جتنا مذہب اسلام کرتا ہے اور اتنے مذہبی نہیں ہے مگر پھر بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کبھی کبھار نماز بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں مگر جمعہ کے دن جب مولوی بات کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میرے پاس دوست جو بیٹھے ہوتے ہیں میں بولتا ہوں یہ بھی مولوی جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح یہ اتوار والے دن اس مولوی نے جھوٹ بولے تو میں نے کہا یار اس مولوی کو ذرا الگ سے لے چلے ہم الگ سے 4 بندے بیٹھے ہیں تو وہ جب اس سے بات نہیں جواب نہیں آ رہا تو مجھے کہہ رہا ہے یہ مذہب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں نے کہا یار بات کرو دلیل کوئی دو کوئی جواب دو تم یہ سازش کی طرف کدھر چلے گے. صحیح بات ہے تو وہ پھر ڈرا کے بھی تو ہمیں رکھتے ہیں. تو کہیں آپ کو ایک تو جہنم کا ڈر اور کہیں حوروں کی لالچ تو نہیں رکا کے رکھی ہے راجا بھائی. وہ کیا کیسی بات کر رہے ہیں سال بھائی ادھر ہماری ایک بیوی ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی تو ادھر 70 کی ادھر سنبھالیں گے. نہیں تو وہاں آپ کو 100 مردوں کی طاقت بھی تو دے گا نا اللہ راجا بھائی.